السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں اسرا حق۔ ناظرین، کل وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں بہت سارے نئے ٹیکسز عائد کیے گئے، لیکن یہ جو ٹیکسز کا بوجھ تھا اس میں جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کے حصے میں یہ بوجھ زیادہ آیا۔ اور اگر ہم آج سے پہلے جو پاکستان میں بجٹ پیش کیے گئے ہیں ان پہ نظر دوڑائیں تو یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں معاشی ماہرین کا یہی خیال ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے جو ٹیکسز کا ہے اس کو زیادہ کرتی ہے۔ ٹیکس نیٹ کو تو نہیں بڑھاتی، لیکن جو ٹیکس کی جو شرح ہوتی ہے اس میں اضافہ کیے رکھتی ہے۔ اس سے جو لوگ پہلے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں وہی مزید اس کی زد میں آتے ہیں اور ان سے ہی مزید پیسے نکلوائے جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں جو کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جب وزیر خزانہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تو وہاں بھی ان سے ایک صحافی نے سخت سوالات کیے اور بہت جو ریئلٹی پہ مبنی بات تھی وہ ان کے سامنے رکھی۔ وہ کیا تھی، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے، اس کی سم بلاک کر دی گیا، فائلر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، دبئی نیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے، کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی؟ ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے۔ دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے۔ آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی وی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے۔ آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہم نے، آپ کا ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں۔ آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے، تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں۔ آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے، پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں ایک منٹ میں آتا ہوں تیوارا صاحب، جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وزیر خزانہ کا اس پورے بات کے اوپر کوئی واضح جواب نہیں نظر آ رہا تھا، اور ان جو ایک صحافی جنہوں نے کھڑے ہو کے یہ سارے ان سے سوالات کیے، ان کا غصہ پوری عوام کا غصہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں ابھی یہی جب یہ بجٹ ریویل ہوا ہے تو اکنامک سروے آف پاکستان بھی نکلا ہے، جس کے اندر انہوں نے 2020 سے 2021 کے لیبر سروے کے مطابق جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ انہوں نے انکلوڈ کیے کہ ابھی تک لیبر کے اور اس سے آگے سرویز ہوئے نہیں۔ یہ سروے بتاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے ہائیسٹ انمپلائمنٹ ریٹ جو 11.1% ہے، یہ افیکٹ کرتی ہے 15 سے 24 ایج کی پاپولیشن کو، اور جو سیکنڈ ہائیسٹ آپ کی انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہے 7.3%، یہ افیکٹ کرتی ہے 25 سے 34 کی ایج کی پاپولیشن کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی ون بٹوین دی ایجز آف 15 to 34 از دا بگیسٹ لوزر ان پاکستان۔ ان کے لیے جابس اویلیبل نہیں ہیں، اور وہ ابھی ایک اسٹیگفلیشن انوائرمنٹ میں کافی سفر کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے شارٹ ٹرم ایشوز، ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میں اس سارے جو یہ پالیسیز ہیں جس کے اندر آپ اپنا سارا برڈن ہے وہ آپ سیلریڈ کلاسز پہ لگا رہے ہیں، آپ لوور انکم گروپ سے لگا رہے ہیں، ان کے آگے اسٹیٹس آف لیونگ کیسی لگ رہی ہے ان دا نیکسٹ 10 or 15 years۔ اور اگر ہم اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور اسٹیٹ جو کہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن ہے اور بہت پریشان کن ہے وہ یہ کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بومنگ اکانومی ہے، یہ ایک نیو اکانومی ہے، وہ پاکستان کی جی ڈی پی کا صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو یہ 3 سے 4 بلین ڈالر کے قریب بڑھتا ہے، لیکن جب اگر ہم اسی کو اپنے ہمسایہ ممالک بھارت میں دیکھیں تو وہاں یہ تقریباً 18 سے 19% آف دی جی ڈی پی جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کا حجم 247 بلین ڈالر ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ نئی راہیں نکالنا چاہتی ہیں اس آئی ٹی سیکٹر سے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی گلوبل اکانومی سے اپنے لیے جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اور جو پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی فراہمی ہے وہ بہت کم ہے. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی صرف 20% آبادی کو انٹرنیٹ کی رسائی حاصل ہے، جبکہ انڈیا میں یہ شرح 41% ہے، اور بنگلہ دیش جو کہ ہم سے بعد آزاد ہوا، ہمارے سے الگ ہوا 1971 میں، ادھر یہ شرح 38% ہے. تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں، یہ جو سارے چیزیں ہیں، یہ سب ایڈ کرتی ہیں. یہ جو ابھی ہم نے آپ کو سارے اسٹیٹس بتائے اور جو اعداد و شمار کا جو گورکھ دندہ ہمارے سامنے ہر بجٹ میں پیش آتا ہے، اور بہت کوئی ڈسمل سی پکچر پینٹ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی یوتھ کے لیے. تو اس سارے سلسلے پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگ نے آج دعوت دی ہے فہد علی صاحب، جو خود ایک اکانومسٹ ہیں، وہ یہاں کے یوتھ کے پرسپیکٹیو کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ فہد علی صاحب. اچھا، میں جو آپ سے پہلا سوال وہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ وہی ہے جو اس ٹائم ہر شخص کے اور ہر سیلریڈ کلاس کے ذہن میں ہے، کہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے اضافی ٹیکسز کا، وہ سیلریڈ کلاس کو ہی کیوں کچلا جا رہا ہے؟ اس کو کس طرح سے پروپورشنیٹلی جو ہے ڈسپرس کیا جا سکتا تھا باقی سیکٹرز میں بھی، اور وہ اس کا لائحہ عمل کیا ہے اور وہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے، جو ریونیو میجرز ان کو ہم کہتے ہیں، ٹیکسیشن میجرز جو بجٹ میں لیے گئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ہے بہت زیادہ. بلکہ آئی ایم ایف نے ایک ٹارگیٹ دیا ہوا ہے تقریباً 13 کھرب روپے کا، آلموسٹ 13 ٹریلین روپیز کا ٹارگیٹ ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اکٹھا کرنا ہے اگلے مالی سال کے اندر. اور اس کو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. اور ہمیں جس طرح سے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا طبقہ جو ہے امیروں کا، وہ اپنے اپنے حساب سے ٹیکسز نہیں دیتا. تو جب حکومت اس تھوڑے سے وقت کے اندر جب ان کو اس طرح کے اہداف کو پورا کرنا ہوتا ہے، یا آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر ان کو اس طرح کے میجرز دینے پڑتے ہیں، تو وہ ان کا سارا پریشر جو ہوتا ہے وہ اس طبقے کی طرف جاتا ہے جو کہ آلریڈی ٹیکس شدہ ہوتا ہے، یا جس سے پہلے سے ہی وہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو اس بار بھی گورنمنٹ نے جو اپنی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ انہی طبقات کی طرف دی ہے جو کہ پہلے سے ہی مختلف طریقوں سے ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے وہ سیلری طبقہ ہے، چاہے وہ فرمز ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں ٹیکس دے رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اوپر جس کے اوپر ابھی تک سیلز ٹیکس نہیں لاگو ہوتا تھا، وہ بھی اب اس بجٹ کے اندر لاگو ہو جائے گا. تو ہم جو سیلری طبقہ ہے وہ نہ صرف اپنی تنخواہوں کی مد میں ٹیکس زیادہ دے گا، بلکہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی زیادہ دے گا. حکومت کیوں نہیں کر پاتی کہ وہ جو لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ ٹیکس دینا شروع کریں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ حکومت جو ہے سب جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں اور ملک کے اندر بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان سے محاذہ ہے کہ بجائے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات چیت کرے اور یہ ایک لائحہ عمل تیار کرے کہ جی جو اکانومی کے وہ حصے جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں، ان کو ٹیکس کس طریقے سے کیا جائے. اس کے لیے جیسے ہمیں ایک پولیٹیکل ویل کہتے ہیں، ایک سیاسی ویل کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور وہ اس صورت میں اس وقت تک نہیں جب آ سکتی جب تک یہ سب لوگ مل کے نہیں بیٹھ جاتے. پلس اس کے اوپر ایک اور جو ہمیں کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہم نے بے شمار اپنے عمرا کو اور جو ہمارے حکومتی بیوروکریٹس ہیں، پھر ہمارے پاس جو مختلف اور شعبہ اکانومی کے شعبات ہیں، ان میں بہت ساری مراد دی ہوئی ہم نے ٹیکسز کی مد میں، یا ان کو اور مراد جو ہیں حکومتی عہدیداروں کو اور مراد دی گئی ہیں، جو مثلا جس طرح بجلی کے یونٹ فری ملتے ہیں یا گیس کے یونٹ فری ملتے ہیں، اور مراد وغیرہ شامل ہیں. ان سب کو بھی ہمیں کٹ بیک کرنا پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کی سب مراد واپس لے لیں، لیکن آپ کو بڑی حد تک ان کے اوپر بھی ایک کٹ لگانا پڑے گا، تاکہ حکومت یہ شو کر سکے عوام کو کہ وہ واقعی اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنے میں سنجیدہ ہے، اور ان کو یہ عوام کو یہ شو کیا جا سکے کہ وہ نہ صرف جب وہ ان سے ٹیکس وصول کرتا، چاہے حکومت عوام سے ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے، تو ساتھ ساتھ وہ اپنے خرچے بھی کاٹ رہی ہے.
اور وہ تمام مراد جو انہوں نے عمرہ کو دی ہوئی ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر کچھ عرصے 3 سال پہلے کی جو رپورٹ آئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی UNDP کی جو رپورٹ آئی تھی پاکستان کے اوپر، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی تقریباً 17 بلین روپے کی مراد ہیں جو کہ ہر سال پاکستان کے جو امیر طبقہ ہے وہ حکومت کے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرتا ہے. اوکے. مراد کو واپس لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حکومت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے نہ بیٹھے، اپنے خرچے کم نہ کرے. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب یہ سارے اقدام لے. اچھا سر، جو یہ ٹیکس ہے وہ آپ کی وہی سیلری کلاسز، لوور انکم گروپس کو وہ ٹارگیٹ کر رہی ہے، اینڈ یہ جو کلاسز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر آپ کی یوتھ ہی پائی جاتی ہے. اب ایشو تو یہ ہے کہ ان سے ہی جب آپ ان کی جتنی بھی کمائی ہے وہ ان کی جیب سے آپ نکال رہے ہیں یہاں پر، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ان دا فیوچر ڈاؤن دا لائن ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ اس میں کچھ امپرومنٹس ہو سکتی ہیں؟ جی یہ بہت ظاہری بات ہے، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. دیکھیے، ایک جو حکومت کے ٹیکسز لگانے سے ایک افیکٹ پڑے گا سیلری کلاس کے اوپر، کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے، یعنی کہ وہ اپنی تنخواہ کا وہ حصہ جس کو وہ خرچ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق مختلف چیزوں کے اوپر، وہ کم ہو جائے گا. اور اس کے کام ہونے کی وجہ سے اکانومی کے اوپر بہت سارے افیکٹس آتے ہیں. مثلاً کہ اکانومی کے اندر کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ہماری اکانومی کا، ہماری GDP کا، ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کے اوپر مبنی ہے. اور اگر یہ کنزمپشن کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اکانومی بھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو حکومت کی جو یہ خواہش ہے کہ اچھا وہ ان بہت سارے ٹیکس کو انکریز کر کے، ٹیکسز کو انکریز کر کے ریونیو تو حاصل کرے گی لیکن اکانومی کا پہیہ بھی چلاتی رہے گی، یہ آپس میں متضاد خواہشاں. اس میں حکومت کے ناکام ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بنسبت کامیاب. تو اور دوسری بات یہ کہ جی اچھا اس میں حکومت کا خیال ہے کہ جی اچھا وہ اکانومی جو ہے وہ 3.6% کی اوسط سے وہ اگلے سال بڑھے گی، گرو کرے گی. تو یہ بھی بہت ایک مشکل ٹارگیٹ ہوگا اور اس کا امپیکٹ ہوگا جاب کریشن کے اوپر. ظاہر ابھی تک ہم پچھلے 3 سالوں سے خاص طور کے اوپر ایک IMF کے پروگرام کے اندر رہ چکے ہیں، تو اس کے اندر ایک آسٹیریٹی میجرز، یعنی کہ حکومت کو اپنا ہاتھ کھینچ کے اسپینڈنگ کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جو اکانومی کے اندر جاب کریشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے. انہی حالات کا سامنا اس کو اگلے 3 سال میں. تو میرے خیال میں تو اس سے ہمارے پاس ایک سیاسی بے چینی جو ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی بڑھے گی. اور اس سے کیونکہ آپ کے پاس جتنی یوتھ ان امپلائڈ ہوگی، وہ ظاہری بات ہے وہ پھر حکومت کو ریزسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گی، وہ حکومت کی اقدامات کے خلاف بھی جانے کی کوشش کرے گی، حکومت سے ڈیمانڈ بھی یہ کرے گی کہ جی مزید جابس کریٹ کی جائیں. اور حکومت کی جو ناکامی ہوگی وہ ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کا باعث بن سکتی ہے. اچھا، میں سر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑے تفصیل سے بات کی، لیکن مجھے بتائیں از دیر اینی تھنگ فار یوتھ ان دس بجٹ؟ میرے خیال میں یوتھ کے لیے تو ایسا کوئی خاص نہیں تھا، سوائے لپ سروس کے لیے. دیکھیے جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہم فلانی اسکیموں کو ہم شروع کریں گے یوتھ کی امپلائمنٹ کے لیے یا قرضہ داد کے لیے، اس طرح کی اعلانات جو ہوتے ہیں وہ ہر بجٹ کے اندر ہوتے ہیں. ان بجٹ کے اندر بھی موجود تھا، لیکن میرا نہیں خیال ان کا کوئی کیا ہم کوئی زمین کے اوپر اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں دیکھ سکے. یہ صرف اعلانات. اچھا سر، اکنامک ایکسپرٹس اینڈ سوشیولوجسٹ وہ بھی سائٹ کرتے ہیں اکنامک پالیسیز ایز ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز کہ پاکستان برین ڈرین سے سفر کر رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو اینٹیسپیٹ کہ آفٹر آل دس کنسسٹنٹ بجٹس جس کے اندر آپ بیسکلی جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ آپ بڑھائے جا رہے ہیں آن دیٹ ون طبقہ جس کے پر آپ کی فیوچر ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ول دے ریمین ان پاکستان؟ ڈو دے سی اے فیوچر ان پاکستان؟ دیکھیے یہ سلسلہ تو اب پہلے اس بجٹ کے آنے سے پہلے ہی بڑھ چکا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو ایک ٹرینڈ دیکھا گیا کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر، پچھلے 2-3 سالوں کے اندر خاص طور پہ جب بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی رہی ہے، اکانومی کے حالات بھی بہت برے رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر سے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا.
اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو ظاہری بات ہے جس کا زور چل سکتا ہے یا جس کو کوئی موقع مل سکتا ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں، تو اگر اس کو باہر جانے کا موقع مل گیا تو وہ ضرور چلا جائے گا، چلے جائے گی. اس میں ہم ان کو آپ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ حالات اتنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، کہ یوتھ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کا یہاں پہ کوئی اچھا مستقبل ہے. تو جس کو جس طرح سے موقع ملتا ہے جہاں پہ بھی جانے کا، وہ اس کو اویئر کر رہا ہے اور چھوڑ کے جائے گا. تو اگر ہمارے حالات ایسے ہی رہے اور ہم ان چیزوں پہ قابو نہ پا سکے تو میرے خیال میں اس ٹرینڈ میں اضافہ ہی ہوگا بنسبت کمی ہونے کے. سر آپ نے برین ڈرین کی بات کی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو یوتھ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہے اور خاص طور پہ جو آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے کیا فیوچر ہے پاکستان میں؟ کیونکہ میں یہ سوال تھوڑا سا اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کیونکہ جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے، اب ایک فائر وال کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس پہ افیکٹ ہوگا، تو وہ بہت جواب ایک سیدھا سے دیتے ہیں کہ جی ٹویٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے ٹریلس ہو کیا یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ اگر پاکستان نے ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے اور اب باتیں ہو رہی ہیں فائر وال کے آنے سے، کیا اس سے جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے ارن کرنے کی آن لائن، وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کیپیسٹی پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، لیکن میں اس کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں دنیا جہاں پہ چیزوں کو کھولنے کی طرف جا رہی ہے، وہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے آپ کو اپنے اوپینین کو مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکیں. ہم اس کے بالکل اپوزٹ چلنا چاہ رہے ہیں، مختلف اس دھارے کے بالکل مختلف ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم چیزوں کے اوپر مزید قدغنیں لگا رہے ہیں، مزید پابندیاں لگا رہے ہیں، اور ہم یوتھ کے لیے مواقع بند کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنی آواز ہمیں سنا سکیں، اپنے جو ان کے اوپینینس ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، وہ لوگوں سے شیئر کر سکیں. آئی تھنک اس سب چیزوں کے کوئی اچھے دورس نتائج نہیں نکلیں گے. ہمارے یہاں مقتدر حلقے جو ہیں وہ بس اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، ان کے اوپر اور تنقید جو ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، کچھ معنی خیز بھی ہوتی ہے، کچھ بیجا بھی ہوتی ہوگی. لیکن ان سب چیزوں کو اگر آپ اتنے واقعی طاقتور ادارے ہیں تو ان سب چیزوں کو سہنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، سہنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے. کوئی بیجا بھی تنقید کر دیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں یا ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں، وہ جس طرح سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت حساس ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر برا مان جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے ایک جو واحد رسپانس ان کے پاس اب رہ گیا وہ یہ کہ وہ لوگوں کی آواز تو بند نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے اس آواز کو ایکسپریس کرنا، اس اپنے احساس کو ایکسپریس کرنا کسی پلیٹ فارم کے اوپر، وہ ضرور مشکل ہے. تو ٹویٹر بین ہے 8 فروری سے، کچھ عرصے بعد میرے خیال میں الیکشنز کے کچھ دنوں بعد یہ بین ہو گیا تھا، اب تک بین چل رہا ہے. اب اسی زمرے میں اب یہ ایک فائر وال کی انسٹالیشن ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکے، یہ دیکھا جا سکے کہ جی یہ کون ہے جو اداروں کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک کہ اس سے جو ہے یہ بلکہ یوتھ کے اوپر مجھے ابھی معلوم نہیں کہ اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ ای کامرس کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے جو یوتھ کے اندر ایک جو نا امیدی ہے نا وہ ضرور بڑھے گی اور پھیلے گی. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے کو مزید کھولیں، اس پہ سے ہم اس کے اوپر ہم یوتھ کو مزید مواقع دیں جس کے تھرو اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی اوپینینس کو ایکسپریس کر سکیں اور ایک آزادی کے ساتھ ایکسپریس کر سکیں، ہم ان کے اوپر مزید پابندیاں نکالیں. تو یہ جو پہلا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مل کے ان کو اس ملک کو چھوڑ جانے کے لیے آمادہ کریں گی بنسبت یہ کہ وہ یہاں رہ کے کوئی مثبت کام کر سکیں. اچھا سر، یہ اب جو پاکستان میں جتنے بھی بجٹس آ رہے ہیں
یہ دے فال ان لائن وتھ جو IMF کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہے، وچ از کہ ہم لوگوں نے اپنا سرکولر ڈیٹ ہے وہ کسی طریقے سے ریز کرنا ہے. یہاں پر عوام جو گورنمنٹ ہے اس نے فگر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ عوام کے اوپر یہ ٹیکسز بڑھا کے ہم لوگ یہ پل آؤٹ کریں گے جو ریونیو ان کو چاہیے. ان کا ساتھ ساتھ میں وہ آپ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی، وہ بھی ساتھ ساتھ میں بڑھا دیے ہیں. اب وہ کچھ رولنگ کلاس ہے اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے اس نے کافی کنسیشنز رکھے ہیں ان دا بجٹ کہ 5000 یونٹس آف الیکٹریسٹی آر فری فار سرٹن پیپل. تو اب جو ایک ایسی عوام جو بالکل، اور اسپیشلی آپ کی جو پسیلی طبقہ ہے جو اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے یہ ان کی جو چیخ نکل رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ جو حکمران ہے وہ اپنے لیے اور آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو ہاؤ از اٹ جو پاکستان ہے اس کی جو بجٹ ہے، کین اٹ ایور فکس اٹ سرکولر ڈیٹ، کین اٹ ایور ون دا ٹرسٹ آف اٹس پیپل اگر اف یہ پالیسیز جو ہیں ہم لوگوں کے بار بار انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کا برڈن بہت بڑھ گیا ہے اب. بلکہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ڈیفینس کے اخراجات بہت بڑے ہیں، لیکن اب اور حکومت کو چلانے کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں. لیکن اب جو ہے جو ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی کہ قرضے کی مد میں جو آپ کو رقم واپس کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ سود کی صورت میں ہو یا اپنے اصلی قرضے کی مد میں ہو، یہ جو ہمیں واپس کرنی پڑتی ہے رقم، یہ اب تمام خرچوں سے بہت بڑھ گئی. اور اس سال سب سے بڑا ایکسپینڈیچر آئٹم جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ڈیٹ کو جو ہماری ڈیٹ سروسنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم بیسکلی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں صرف اور صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے، اور باقی سارے خرچے کرنے کے لیے ہم مزید قرضہ لے لیتے ہیں. ہمیں جو ایک ویشیس سائیکل ہے، اس کے اندر سے ہمیں نکلنا ہے. بلکہ ایک سمجھ لیجیے کہ یہ ایک منجدھار ہے جس کے اندر سے ہمیں نکلنا ہے. اور اس سے ہم نکل صرف اس صورت میں سکتے ہیں کہ ہم اپنے خرچے جو ہیں کراس دا بورڈ، صرف اور صرف میں حکومتی مراعات کی بات نہیں کر رہا، میں ذاتی طور پہ اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ ہمیں ڈیفینس کے اندر بھی جہاں پہ بھی ممکن ہے ہمارے پاس خرچے کم کرنا، وہاں پہ بھی ہمیں کم کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس گزارا نہیں ہے. یہ صرف مراعات لینے سے کام نہیں مراعات واپس لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اپنے خرچے جو ہیں وہ بھی کم کرنے ہوں گے. اور اب ہمیں جو بہت سارے اور صرف جو ٹیکس شدہ طبقات ہیں صرف انہیں کے اوپر انحصار نہیں کرنا، بلکہ وہ طبقات جن سے ہم ابھی تک ٹیکس نہیں لیتے، جس طرح زراعت ہے، وہاں پہ فیڈرل انکم ٹیکس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور پروونشل انکم ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس طریقے سے ہم مزید نہیں کر سکتے. دکاندار اور جو ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز اور ہول سیلرز جن کو کہتے ہیں، وہ ٹیکس کی مد میں کوئی خاص اپنی آمدنی کا کوئی خاص حصہ نہیں دیتے ہیں. اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جب تک ہم ان کو ٹیکس نہیں کریں گے اور اپنے ٹیکس ریونیو ان کو ٹیکس کرنے سے نہیں بڑھائیں گے، تب تک ہم اس قرضے کی دلدل میں مزید پھنستے چلے جائیں گے. آپ نے گردشی قرضے کا ذکر کیا، اس کا تعلق بجلی اور گیس کے سیکٹر سے ہے. اس میں بھی اب حکومت نے اس بجٹ کے اندر تو اناؤنس نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں اگلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ بجلی اور گیس دونوں کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، تاکہ حکومت جو ہے پھر مزید جیسے صارفین کے اوپر، کنزیومرز کے اوپر، بجلی کے کنزیومرز کے اوپر بھی اور گیس کے کنزیومرز کے اوپر بھی مزید بوجھ پڑے گا، صرف اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ گردشی قرضے کا مسئلہ نہیں حل کر پا رہی. اچھا سر، میں جو آپ سے آخر میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو اس بجٹ کے ایلوکیشنز کو دیکھیں تو اس میں 1500 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقیاتی منصوبوں میں، اور جبکہ ہم نے جو ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ تقریباً 2200 ارب روپے رکھا ہے، اور اس میں جو پینشنز کا بوجھ ہے، جو ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کی جو پینشن ہے وہ بھی سویلین کھاتے سے جائے گی، جو سویلین کا 1100 ارب روپے کا جو پینشن ہے وہ الگ ہے. کیا ملک اس طرح سے ہمارا چل سکتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس بجٹ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ ہو؟ دیکھیے، یہ جو ڈیفینس بجٹ کے اوپر اب میرے خیال میں کوئی پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی 3000 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے، جس میں سے 1400 ارب روپیہ جو ہے وہ وفاقی حکومت خرچ کرے گی، وہ تقریباً 1600 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ
صوبائی حکومتیں خرچ کریں گی. ڈیفینس کے اوپر ہم اس سال کوئی 2122 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے مختص کیے ہیں اپنے بجٹ کے اندر. دیکھیے یہ جو ڈیفینس کا سوال ہے وہ ظاہری بات ہے ایک پیچیدہ سوال ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے بھی ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک سے روابط جو ہیں کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں, کس قسم کے رشتے ہم نے ان کے ساتھ استوار کیے ہوئے ہیں. یہ بھی ہیں ابھی ہماری میرے خیال میں صرف سوائے ایک ہمسایہ چین کے علاوہ ہر ہمسایہ جو ہے ہمارا ہم سے کسی نہ کسی بات پہ نالاں ہیں یا ناراض ہے. اور ہمارے پاس جو ایک افریق جو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو دبایا تھا دہشت گردی کا اور مذہبی دہشت گردی کا, وہ افریق پھر سے اپنا سروگ ہے. اور ابھی میں اور ہم پاکستان کے بارڈر ایریاز میں ہیں, اس پہ ہمیں آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہو رہے ہیں, جاں بحق ہو رہے ہیں. اور بلکہ ساتھ ساتھ صرف ہمارے فوجی نہیں بلکہ اب تو ہمیں افسران کی خبریں بھی ہمیں ایک مسلسل سلسلے سے آ رہی ہیں دفاعی بجٹ کے اندر. لیکن اس کو دفاعی بجٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے یہ ایک پیچیدہ سوال ہے, لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. دفاعی بجٹ کے اندر بھی جس طرح حکومت کے بجٹ کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایسے خرچے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, جس طرح کی امارات ہیں جس امارات کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیشینس ہیں, چاہے وہ ممبران اسمبلی ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ فوج کے اندر بھی امارات کے اوپر اور چیزوں کے اوپر پیسے خرچتے ہوں گے جہاں سے پیسہ کاٹا جا سکتا ہے. اور وہاں پہ لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جہاں پہ ہماری جو سیاسی اور فوجی لیڈرشپ ہے وہ مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس کا ابھی تو اس کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو پائے جس میں سیاسی اور فوجی لیڈرشپ جو ہے وہ مل کے بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ یہ فوجی بجٹ کے اندر سے کیا کیا چیز کس چیز کو کاٹا جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو فوجی پینشنز ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئی ہیں. ہمیں وہاں پہ بھی پینشن ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف فوج کے پینشنز کے حوالے سے بلکہ جو سویلین پینشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا آئٹم ہے ایکسپینڈیچر کا جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر شامل ہوتا ہے. اور وہ ابھی تک ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس کر کے جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں یا سویلین افسران ہیں, سول افسران ہیں, ان کی پینشنوں کو دیتے ہیں. اس کے اندر بھی ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم یہ جا رہے ہیں کوئی پائیدار طریقہ نہیں ہے, کوئی سسٹینیبل طریقہ نہیں. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ بہت پیچیدہ ہیں. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ملک کے اندر سیاسی ابتری نہ ہو, ملک کے اندر سیاسی انسرٹنٹی نہ ہو, غیر یقینی صورتحال نہ ہو سیاسی حوالے سے. ہم ایک دوسرے کو جیلوں میں قید کرنے کے لیے پیچھے بھاگنا رہے. اس نظام کو جب تک ہم اس بھیڑ چال سے نہیں نکالیں گے, آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو ریزالو نہیں کریں گے, تب تک ہم جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس آف پاور ہے اس کو بھی ہم ایڈریس نہیں کر سکیں. تو سیاستدانوں کو نہ صرف فوجی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو آپس میں ہی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب تک سب کچھ نہیں ہوگا ہمارا ملک انفارچونیٹلی ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے ابھی تک چلتا رہا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اب یہ بات رہی ہے یہ ٹیکسز اور یہ ٹیکسیشن پالیسی پہ, مانیٹری پالیسی پہ, اور اسپیشلی جب یہ بجٹ آیا ہے. اب اس کے اندر ہم لوگوں نے مینشن کیا تھا ارلی آن کہ بگیسٹ لوزرز آپ کے 15 to 34 ایئر اولڈ کی یہ پاپولیشن ہے. اب یہ دس از ڈیوائڈیڈ بٹوین مڈل انکم اینڈ لوور انکم گروپس. اب لوور انکم گروپس کی ہم لوگ جب بات کریں تو ان کے لیے جو سروائیول ہے وہ تو ایبسلیوٹلی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. اب رائٹ ناؤ ہمارے جو لوور انکم گروپس ہیں ان بیکاز دے ہیو ویری لٹل انکم ٹو بگن وتھ, ان کے پاس وہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز ہی نہیں ہوتے, وچ از وائی موسٹ آف دا ٹائم دے آر انگیجڈ ان انسکلڈ لیبر. اور جب یہ انسکلڈ لیبر میں انگیجڈ ہوتے ہیں تو دین دے ٹیک اپ آل دیز ڈینجرس اور یور انڈیزائربل جابس. بالکل اسرا, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ
अभी पिछले दिनों हैदराबाद में पेश आया। हैदराबाद का इलाका है टंडो मोहम्मद खान, जहाँ पे 3 जो सैनिटरी वर्कर्स थे वो जब एक गटर लाइन की सफाई के लिए गए तो वहाँ पे उनको जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी और जो प्रॉपर इक्विपमेंट जो था, सेफ्टी इक्विपमेंट, वो ना होने की वजह से उन तीनों की सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। और ये वाक़यात जो हैं हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में तवातुर से हो रहे हैं, और हैदराबाद में भी इससे पहले इस तरह का एक वाक़या हो चुका है। ये वाक़या किस तरह हुआ, इस हवाले से हमारी एक ख़ुसूसी रिपोर्ट है, हमारे नुमाइंदा हैं राशिद लगारी। पहले हम आपको वो दिखाते हैं। टंडो मोहम्मद खान शहर से पीपल्स पार्टी के एमएनए नवीद कमर नवी बार कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इनके शहर टंडो मोहम्मद खान के 3 खानदान के लिए पीर की सुबह किसी क़यामत से कम नहीं थी। जब टंडो मोहम्मद खान की म्युनिसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर यूनिस मसीह, यूनिस और बादर गुजराती शहर में बंद गटर को खोलने के लिए नाले में उतरे तो दम घुटने से फौत हो गए। वर्दी, मास्क, कुछ भी नहीं था। इससे कि जैसे गए गटर के अंदर, पहले मेरा लड़का गया और दूसरे ने बचाना चाहा, वो भी आ गया लपटे के अंदर। ऐसे हुए करते करते 3 हो गए। बड़ी मुश्किल के अंदर बिल्कुल घंटा 1.5 घंटे के बाद निकाला। तो जैसे थी वैसे चली गई। रेवा गुजराती ने बताया, बेटे बादल को गटर में उतारने के लिए इनको कोई मास्क और ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया था। वो मेरा अकलौता बेटा था। खुले गटर में उतारा गया तो उनकी मौत हो गई। पहले बादल रोड पर बंद गटर को खोलने के लिए उतरे थे, उसको बचाने के लिए 2 और भी गटर में उतरे तो उनकी सांस बंद होने से मौत वाक़ई हो गई। दुनिया में कहीं पर भी ऐसे नहीं किया जाता कि एसओपीज़ के अलावा या हिफाजती तदबीर के अलावा किसी को सीवरेज लाइन में उतारा जाए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर कुछ भी नहीं है तो भी उनको उतार दिया जाता है। कोई पाबंदी नहीं की जाती कि आप जो है इन्हें ना उतरने दें, आप उन्हें पाबंद करें कि वो किट पहने। पहली बात तो यहाँ पर जो किट है ही नहीं, और जो इन्होंने दी थी उसमें भी कोई ऐसी खूबी नहीं है कि जो गैस से लोगों की हिफाजत कर सके। वो जो मास्क है वो सिर्फ ऐसा है कि वो कोरोना से तो बचा सकता है लेकिन इस जहरीली गैस से नहीं बचा सकता। वर्षा के मुताबिक इनके लोगों को गटर में किसी हिफाजती इंतजामात के बगैर उतारा गया है। ये फौत नहीं बल्कि म्युनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से कत्ल हुए हैं। ये जो हादसा हुआ है इसका बहुत दुख है हमें, और ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से मेरे अब्बू की मौत हुई है। इसलिए कि आप उनको ऑक्सीजन मास्क दें, इस वजह से किसी और दूसरे इंसान की जान ना जाए। बेटे के मुताबिक हमारे वालिद तो हिफाजती किट्स न मिलने पर जान बाग हो गए हैं। अब म्युनिसिपल इंतजामिया मास्क किट्स दें तो और लोग जो गटर में सफाई करते हैं इनकी जिंदगियां बच सकती। जहाँ तक बात है इनके किट्स की, तो सर वो बिल्कुल प्रोवाइड हुई थी। लास्ट मंथ सैनिटेशन कमेटी जो बनी हुई थी उसने इनको बिल्कुल पूरी किट्स प्रोवाइड की हैं। मास्क, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो, शूज़, हैंड ग्लव्स, हर चीज़ प्रोवाइड हुई थी। हमारी तो यही तकलीफ थी कि भाई आप ये चीज़ें यूज़ करें। अब उस दिन या उससे पहले वो चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं, उन तदाबीर को इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस पर भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द इसका भी एक फ़ैसला हो जाएगा कि मतलब गफलत किसकी तरफ से थी। 3 लवाकिन, 3 जो हैं अमवात, उन तीनों को घरों में जॉब्स, 3 नौकरियां, और फ़ी बंदा 3-3 लाख रुपए हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट हमारी तरफ से उसी वक्त उनको प्रोवाइड की ताकि वो अपना कफन दफन का बंदोबस्त कर सकें। इंतजामिया ने गटर में गिरकर फौत होने वाले वर्षा को 3-3 लाख के चेक और डेली वेजेस की नौकरियां देने की खातरी तो कराई है, वो अपनी जगह, मगर असल मसला इन सैनिटरी वर्कों की जिंदगियां बचाना है जो आए रोज हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से बंद गटरों में उतरकर जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। राशिद लगारी, voicepk.net, हैदराबाद से ज्वाइन कर रहे हैं बूटा इम्तियाज़ साहब, जो अभी उसी वो मुकाम के ऊपर जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया है उन्होंने इधर की फैक्ट फाइंडिंग की है। उससे मुतालिक आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि उनको क्या क्या नज़र आया है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनकी क्या मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया बूटा इम्तियाज़ साहब, आपने voicepk.net और राइट्स वॉच को ज्वाइन किया है, और आज आप उस जगह भी गए थे जहाँ पे ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो अपनी
جان کی بازی ہار گئے کیونکہ ان کے پاس حفاظتی آلات موجود نہیں تھے. تو آج جو آپ کا فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا ہے تو آپ نے وہاں جا کے کیا صورتحال دیکھی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ہماری جب ملاقات تینوں متاثرین سے ہوئی، یہ بات سامنے آئی ہے، حقائق یہ سامنے آئے کہ یہ متعلقہ انتظامیہ جو میونسپل کمیٹی کیپٹن محمد خان سی، اس کی غفلت ہے. کیونکہ ایک تو انہوں نے ان کے لیے کوئی حفاظتی سامان کا انتظام نہیں کیا تھا، دوسرا کوئی ان کا متعلقہ ذمہ دار کام کے دوران ان کے پاس موجود نہیں تھا. باقی جو 1122 کی گاڑی کو بلایا گیا تو 1122 کی گاڑی کا ڈرائیور موجود تھا لیکن عملہ موجود نہیں تھا. باقی سماجی تنظیموں کے کچھ لوگوں نے ان کو جو پہلے بادل گیا گٹر میں صفائی کے لیے، باہر نہیں آیا. دوسرا اس کا ساتھی یونس ہدایت اس کو نکالنے کے لیے گیا، وہ بھی باہر نہیں آیا. تیسرا ایک راہگیر تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، وہ سینیٹری ورکر تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ تیسرا بھی بیچ میں کود گیا. لیکن افسوس کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. 7 فلائی ایک تنظیم تھی ٹنڈا محمد خان کی، ان کے والنٹیئر نے ان کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کی. تو یہ انتظامیہ کی بالکل انتظامیہ کا فیلئر ہے، مجرمانہ غفلت ہے. انتظامیہ نے کو کوئی سیفٹی کٹس وغیرہ مہیا نہیں کی تھی، جبکہ 8 جون 2020 کی سپریم کورٹ کی باقاعدہ ڈائریکشن ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی ڈیپ سیور میں بغیر سیفٹی کٹ کے سینیٹیشن ورکر کو کام کے لیے نہیں بھیجا جائے گا. جی یہ بوٹا صاحب ابھی جو ہے آپ کے ان یور اوپینین یا پھر اگر اس پہ زیادہ دیکھا ہو تو کتنے کے ابھی جو سینیٹری ورکرز ہیں جو اس پروفیشن میں انگیجڈ ہے ان کو سیفٹی کٹس پرووائڈ کیے بھی جا رہے ہیں ان دا فرسٹ پلیس؟ سندھ میں کہیں پہ سینیٹری ورکروں کو جو ڈیپ سیور میں جاتے ہیں سینیٹیشن ورکر، ان کو کہیں بھی ان کی حفاظتی کٹس جو ہے نا وہ مہیا نہیں کی جا رہی. 45 سال پرانا نظام ہے، ابھی تک ان کو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا موقع دیا گیا ہے کہ وہ سیفٹی کٹس کے ساتھ کام کریں. ہم نے حیدرآباد میں بھی یہ پریکٹس کی تھی لیکن وہاں بھی یہ کہیں سود مند ثابت نہیں ہوئی. ادارے اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. آئے دن ہماری کمیونٹی کے سینیٹیشن ورکر ہیں، منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آئے دن ان پہ جانیں ضائع ہوتی رہتی ہیں. رسمی جملوں کا انتظامیہ ہے لیکن فزیکل بنیادوں پر ان کی حفاظت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیا جاتے. ٹھیک. اور ویسے آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو پرائیویٹلی طور پہ انگیج کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے قانون SOPs کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کام، کیونکہ اس کام میں خطرہ موجود ہوتا ہے، کیا یوں بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے اور بغیر کسی تربیت کے مطلب پرائیویٹ لوگوں کو اس کام کے لیے انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ڈیپ سیور 12 سے 15 فٹ 18 فٹ گہرا گٹر ہوتا ہے اور جس کو مہینوں کے بعد اگر اس کی صفائی کے لیے کھولا جاتا ہے تو اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا ڈھکن اٹھا کر وہاں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک میٹر ایسا ہوتا ہے جس پہ وہ گیس کی ہے، سارے ٹن اسی لائن کے کھول کے ان کی جب گیس اخراج نہیں ہو جاتا اس وقت تک سینیٹری ورکر کو، سینیٹیشن ورکر کو اس میں نہیں اتارتے. لیکن یہاں کسی ایسی چیز کا میں نہیں سمجھتا کہ خیال رکھا گیا کہ پہلے وہ چیک کیا جائے، جب گیس خارج ہو جائے تو پھر ہم اپنے سینیٹیشن ورکر کو اس میں اتاریں. اور یہ خیال کہیں بھی نہیں رکھا جاتا. ایون کراچی میں ایسا آئے دن واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، انٹرنیشنل شہر ہے، وہاں بھی کوئی ان کے جان بچانے کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے جاتے. اچھا بوٹا صاحب، جو یہ ٹیکنیکلی اس لائن آف ورک کو کہتے ہیں مینول کلیننگ، اور یہ زیادہ تر کنٹریز میں آلریڈی آؤٹ لاؤ کیا ہوا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیزائربل ورک ہے اور انڈگنیفائڈ ورک ہے. نا پاکستان وہ ان 4 ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے انوائلیبلٹی آف دا ڈگنیٹی آف مین. سو ٹیکنیکلی اس کی کانسٹیٹیوشنلی جو یہ مینول کلیننگ ہے یہ تو آپ کے آئین کے خلاف ہے. اس کو یہ یعنی کہ یہ پریکٹس جو ہے، اب یہ میونسپل کارپوریشنز اور جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشنز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو ضرورت ہے کہ اپ گریڈ کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجیز تاکہ آپ یہ اس طریقے کی آؤٹ رائٹ ہیومن رائٹ ابیوز ہے یہ ختم ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے باقاعدہ جب ڈیپ سیور کی لائنیں چوک ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک مشینی نظام یہاں پہ لوکل سطح کا موجود ہے.
جس کے ذریعے جتنی بیچ میں اس کا کچرا ہوتا ہے وہ بالٹیوں کے ذریعے مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے. لیکن یہ اپنے بیسٹ سے بچانے کے لیے آج بھی وہ جو پرانا ایک روایتی طریقہ اداروں کا ہے، خواہ واسا ہو خواہ وہ میونسپل کمیٹیاں ہوں، بندوں کے ذریعے اپنا یہ کام لیتے ہیں. اچھا دوسرا ستم ظریف یہ دیکھیں کہ کام پر لگانے کے بعد کوئی متعلقہ ذمہ داران ان کے سر پہ موجود نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو ان کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ دیا جائے. ایسے بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اوسا نے تو مینول کے اندر دم توڑ دیا اور بہت سارے جو ہیں وہ راستے میں دم توڑ گئے. ان کو کوئی فرسٹ ایڈ دینے کے لیے بھی شہریوں میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. جن سینیٹری ورکرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی، ان کو کمپنسیشن منی کوئی معاوضہ ادا کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے؟ اور اگر کیا جاتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے، وہ کیا پیکج کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو حکومت کا طے شدہ ایک پالیسی ہے اس کے مطابق نہیں. جہاں دیکھا جاتا ہے جیسے لوگ ہوں اسی طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اب جہاں دیکھیں جو ٹنڈو محمد خان میں واقعہ ہوا ہے، وہاں کفن دفن کے نام پر چیئرمین جو میونسپل کمیٹی ٹنڈو محمد خان ہے، انہوں نے 3 لاکھ روپے ان کو دیا اور ان کی فیملی میں سے ایک جاب جو ہے نا وہ ان کو دی ہے. باقی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حکومت سندھ کے ساتھ رابطے میں ہیں، بقول ان کے چیئرمین کے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ ان سے شاید ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ 1 کروڑ ایک فیملی کو جو ہے وہ ان سے مالی امداد دلوائیں گے، بقول چیئرمین میونسپل کمیٹی ٹنڈو محمد خان. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میرا اور تھا، وہ یہ کہ آپ نے کہا 8 جون 2020 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی اور عدالت میں کوئی کیس دائر کیا گیا یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے عدالت سے دوبارہ رجوع کیا گیا ہے؟ کورٹ پروسیڈنگز اگر چلی ہوں اس سلسلے میں ہماری حکومت سندھ سے جو 2-3 ملاقاتوں کے دور چلے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی اداروں کی غفلت کی وجہ سے آئے دن جو اموات ہوتی ہیں سیفٹی کٹس نہ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ ڈیسیجن بھی لیا ہے. لیکن افسوس کے ڈیسیجن لینے کے باوجود بھی اس کے ثمرات جو ہیں اس کی افادیت جو ہے وہ نیچے تک نہیں پہنچی. اگر حکومت اس پر سنجیدہ رویہ اختیار کرتی تو آج یہ جو 3 ہمارے سینیٹری ورکر جن کا انتقال ہوا ہے وہ نہ ہوتا. حکومت کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے جہاں احکامات کی وائلیشن ہے وہاں حکومت جو ہے وہ اپنے دیے ہوئے آرڈر جو ہے اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے. جی اچھا بوٹا صاحب، سینیٹیشن ورک میں پرائمریلی آپ کی کرسچن کمیونٹی جو بالکل ہی لوور انکم گروپس ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے، وہ انگیجڈ ہوتے ہیں، تو اس سے اپیرنٹ ہوتا ہے کہ ایک مائنورٹی گروپ اس کو انفیئرلی ایک انڈیزائربل جاب اور ڈینجرس جاب کے لیے یعنی کہ بن لیفٹ ٹو اٹ. تو اس کا سینس بنتا ہے کہ کوئی کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کی سیفٹی کے لیے کچھ پٹ فارورڈ ہو سول سوسائٹی کی طرف سے کہ ان کی پروٹیکشن لیبر اسائڈ یہ ایک کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. اچھا اس کے لیے حیدرآباد میں ایس پی او ایک اس کے لیے ایس پی او نے یہ کام کیے تھے جو غیر سرکاری سماجی تنظیم ہے ایس پی او. انہوں نے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور واسا حیدرآباد کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر ان کو حفاظتی کٹس فراہم کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی توجہ ذہن مبذول کرانا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے تحت جو سینیٹری ورکر ڈیپ سیور میں جا کے کام کرتے ہیں ان کے لیے حفاظتی سامان کا انتظام کرے. تو وہ کٹیں تو انہوں نے فراہم کر دی لیکن وہ کبھی ان کا استعمال نہیں ہوا. وہ کٹیں بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس قابل تھی کہ وہ سینیٹری ورکر اس کو پہن کر ڈیپ سیور میں جائیں، کیونکہ ان کا استعمال ان کے لیے ممکن نہیں تھا. کیونکہ ایک تو اس میں وہ فٹنگ نہیں تھی اس کی، دوسرا وہ الجھن میں ہوتے تھے. اس کے لیے باقاعدہ کے سائز کے حساب سے اگر سیفٹی کٹس وغیرہ تیار کی جاتی ہیں یا پرچیز کی جاتی ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں سینیٹری ورکر خانوں کو بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ بوٹا امتیاز صاحب رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین تک جو آپ نے بہت ساری اہم معلومات پہنچائی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
ناظرین یہ آپ نے آج کا شو دیکھا اور اس کے بعد عید کی تعطیلات ہوں گی, عید الاضحیٰ کی تعطیلات ہوں گی, لیکن اس حوالے سے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو احمدیہ کمیونٹی ہے ان کی ہراسمنٹ کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. ان کے خلاف ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرسیکیوشن ہوتی ہے اس کمیونٹی کی وہ سارا سال جاری رہتی ہے, لیکن عید الاضحیٰ کے قریب آ کے ان میں بہت حد تک اضافہ ہو جاتا ہے, اور اس دفعہ بھی یہی دیکھنے کو آ رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے منڈی بہاؤالدین میں ایک طالب علم نے جو کہ مدرسے میں پڑھتا تھا, اس نے 2 جو احمدی لوگ تھے ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف کوارٹرز کی طرف سے. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو ہم ریاست ہے اور جو پولیس ہے وہ اس میں مسلسل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. اسرا, اس کو بہت زیادہ آئی تھنک کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ NCHR نے ایک ان فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس کو بہت زیادہ سراہا گیا. تو لیکن پھر بھی وہ جو NCHR کی رپورٹ ہے وہ واقعات کو روک تھام میں ناکام رہی ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ بھائی ہونا کیا چاہیے, دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری جہاں پر مسلمان آباد ہیں, ٹھیک ہے, اور دے آر مسلمس ایوری ویئر ان ڈفرینٹ کنٹریز آل اکراس دا ورلڈ, اور احمدی بھی بہت ہیں مختلف ممالک میں. وہاں پر یہ ایسے واقعات تو بالکل نہیں پیش آتے جتنے میں نے خیر اب میری جتنی ریسرچ ہے. تو وہاں پر ایسے ممالک جہاں پر تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ہے احمدی کمیونٹی کی یا پھر ان کی اس طریقے سے پرسیکیوشن نہیں ہے, تو واٹ از اٹ اباؤٹ پاکستان جو ایک مسلم میجورٹی نیشن ہے, وہ اسلام کو کیا تھریٹ ہے فرام دس ویری مائنر کمیونٹی. اب باقی جتنے ممالک ہیں وہاں پر اسلام تو نہیں ختم ہوا نا, وہاں پہ بھی سب لوگ آرام سے چل رہے ہیں, پیسفلی یہ پروسیڈ کر رہے ہیں. واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اباؤٹ دس از کہ یہاں پر ایک تو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا جتنا زور ہے, ان کا جتنا روب ہے, اینڈ وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کرتی ہیں ان کمیونٹیز کو جس کے اگر وہ کریں بھی ٹارگیٹ, ان کے اسالٹ ہو, ہراسمنٹ ہو, تو اس کے اوپر اسٹیٹ ہے وہ ریئیکشن نہیں دے گا. اب جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر جو پولیس ابھی ریسنٹلی بھی یہ آیا ہے کہ ایک منریٹس جو تھے ایک احمدی ورشپ پلیس پہ, یہ خود پولیس نے گرائے مل کر. تو اس سارے سلسلے میں مجھے بس یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک مینوفیکچرڈ سا ایک ہیٹ ہے اگینسٹ اے سرٹن کمیونٹی, بیکاز ایوری ویئر ایلس ان دا ورلڈ سم ہاؤ یہ پیسفلی کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹی ول پریویل, اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو عید آ رہی ہے یہ ہم سب کے لیے خوشیاں اور مل کر رہنے کے لیے اور جو امن کی ہے وہ اس کی نوید لے کر آئے. آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. دیکھتے رہیے رائٹس واچ. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net